قرآن نے ایمان والوں کے لیے 4 ضابطے بیان کر دیے، کامل اور فائدہ مند انسان کے لیے 4 ضابطے بیان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک سارے ہی انسان خسارے میں ہیں۔ پھر فرما دیا کہ جو خسارے میں نہیں ہے وہ کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ انسان تو سارے خسارے میں ہے، کہ باری اللہ پھر خسارے سے باہر کون ہے، فائدہ مند کون ہے، جو فائدہ بخش نسبت رکھتے ہیں وہ کون ہے انسان؟ فرمایا سب سے پہلے وہ جو ایمان لاتے ہیں، پھر نیک اعمال کرتے ہیں، وعملوا الصالحات، پھر جب نیک اعمال کرتے ہوئے وتواصوا بالحق پر کار بند ہوتے ہیں، لوگوں کو حق کی تلقین دیتے ہیں، حق بات کی طرف رغبت دلواتے ہیں، جہاں کہیں شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو وہاں جا کر بتاتے ہیں کہ شریعت کا حکم یہ ہے، دین اسلام کا حکم یہ ہے، احادیث نبویہ یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، یہ وتواصوا بالحق کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ جب انسان وتواصوا بالحق کہتا ہے، یہ سب سے مشکل ترین لمحہ ہے، ایمان لانے کے بعد، نیک اعمال کے بعد وتواصوا بالحق سب سے مشکل ترین انسان کی زندگی کا لمحہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم اگر کوئی برائی دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں اسے برا جانو، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ حق بات کی تلقین، نیکی، اگر آپ کہیں دیکھتے ہیں کسی کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں، وہ غلط طریقے پر دین اسلام کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، اسے معلوم نہیں ہے، تو آپ کا کام اسے جا کے بتانا، یہی نہیں کہنا کہ وہ اس نے اپنی قبر میں جاننا ہے، میں اپنی قبر میں جاؤں گا، میں اسے کیوں بتاؤں۔ آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ اسے آگ سے بچاؤ۔ آپ کے گھر والوں میں سے اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد نہیں فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ؟ تو وہ کس طرح بچایا جائے گا؟ وہ یہ حق بات کی تلقین کرتے ہوئے، دین اسلام کے احکامات بیان کرتے ہوئے، حق بات کی تلقین کرو۔ حق بات کی تلقین جس نے کی ہے نا، اب یہ نہ سوچنا کہ میں حق بات کی تلقین کرتا ہوں، میں حق بیان کرتا ہوں، شریعت بیان کرتا ہوں، لوگ میری مخالفت کرتے ہیں، گھر والے میری مخالفت کرتے ہیں، یہ تو کام ہوتا رہا۔ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کسی کو تکلیفیں ملی؟ بچپن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا، 40 سال کی عمر میں، جوانی میں صادق و امین کا لقب پایا، 40 سال کی عمر میں جب اعلان نبوت کیا، جب لوگوں کو کہا کہ لوگوں اے میرے خاندان والوں، تمہارا اور میرا خدا صرف ایک اللہ ہے، تو خاندان والوں نے مخالفت شروع کر دی، قبیلے والوں نے مخالفت شروع کر دی، آپ پر طرح طرح کی تکلیفیں ڈالی گئی، مصیبتیں پہنچائی گئی، آپ کی قتل کی سازشیں کی گئی، حتیٰ کہ آپ کے جسم پر اوجڑی پھینکی گئی، آپ پھر بھی حق پر گامزن رہے، حق کی تلقین کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کفار میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں، میں محمد پھر بھی توحید سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اللہ کی وحدانیت بیان کرتا رہوں گا، حق بیان کرتا رہوں گا، کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ کو 3 سال کے لیے آپ کے علاقے سے، مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، اس حق گوئی کی وجہ سے، اس حق بیانی کی وجہ سے۔ شعبہ ابی طالب میں آپ 3 سال تک وہاں رہے، آپ نے فاقے برداشت کیا، آپ کے خاندان والوں نے فاقے برداشت کیے جو ایمان آ چکے تھے اور جو آپ کے ساتھ تھے، جن کے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے تھے۔ تو حق بات کی جو بھی تلقین کرتا ہے مخالفت ہوتی ہے۔ یہ نہ کہنا کہ میں حق بات کی تلقین کرتا ہوں، وہ مانتا نہیں لہٰذا میں اب بات نہیں کروں گا، نہیں، آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا۔ اب کہتے ہیں کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ تو ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی گناہ کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تو نماز پڑھتا رہا کر، یہ تیری نماز تجھے ایک دن تجھے گناہوں سے بچا دے گی۔ یعنی کہ حق بات کہتے رہو، ایک دن تمہاری بات اثر کر جائے گی۔ حق بات پہ ڈٹے رہو، لوگ تمہارے ظاہری طور پر تمہاری مخالفت کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ کل انبیاء جب قیامت کے دن تشریف لائیں گے تو کسی نبی کے ساتھ 60 بندے، کسی کے ساتھ 100 بندے، حتیٰ کہ بعض انبیاء ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہوگا ایمان والا۔ یعنی وہ تبلیغ کرتے رہے، اعلان نبوت کرتے رہے، اپنا پیغام پہنچاتے رہے، توحید کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن ماننے والے نہیں مانتے تھے، انکار کر دیتے تھے۔ لیکن انہوں نے اپنا دل چھوٹا نہیں کیا، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو رکھا، لیکن کافروں کے لیے سخت عذاب رکھ دیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، آپ حق گوئی کرتے رہو، حق بیان کرتے رہو،
ایک دن آئے گا کہ پورے علاقے میں آپ کی ہی بات سنی جائے گی، آپ کے حق کو تسلیم کیا جائے گا اگر آپ حق پر ہو تو۔ جب حق کی وصیت کرو گے، حق کی تلقین کرو گے، تو جب مخالفت ہوں گی نا تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بیان فرما دیا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کا دامن پکڑے رکھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر تم حق گوئی کرتے ہو، حق بیان کرتے ہو، کوئی مخالفت کرتا ہے، تمہاری بات کا انکار کر دیتا ہے اور بغیر دلیل کے رد کرتا ہے، اور تم حق پر ہو، تو پھر تم صبر کرتے رہنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں سرخرو فرما دے گا۔ اسی حق گوئی کی وجہ سے ہمارے اسلاف کی، ہمارے ائمہ کی، اماموں کی، محدثین کی جنازہ جیلوں سے نکلتا رہا۔ حق گوئی کی وجہ سے درے پڑتے رہے، وقت کے حکمران مارتے رہے، لیکن حق گوئی انہوں نے چھوڑی نہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو کیا۔ وہ بادشاہ مٹ گئے، مر گئے، ان کے نام ختم ہو گئے، لیکن جنہوں نے حق پر مار کھائی، حق برداشت کیا، آج بھی ان کے نام کے نعرے بجتے ہیں، آج بھی زندہ باد کے نعرے بجتے ہیں۔ کربلا میں امام حسین تعداد میں تھوڑے تھے لیکن حق پر ڈٹے رہے، تو آج تک بلکہ قیامت تک حسین حسین ہوتا رہے گا، حسینیت زندہ باد کے نعرے بجتے رہیں گے اور یزیدیت مردہ باد کے نعرے بجتے رہیں گے۔ اس لیے حق پر قائم رہیں، حق گوئی کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔